السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، قبروں کے پاس بہت سارے ایسے کام لوگ کرتے ہیں جن کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سب کام ناجائز ہیں۔ وہ کام جنہیں قبروں کے پاس نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر آج کے درس میں اور انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ قبروں کے پاس کون ایسے کام ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع قول اور مختصر حدیث کے اندر فرمایا ہے، زیارت قبر کے تعلق سے، کہ قبروں کے پاس غیر شرعی امور کو انجام مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا حِجْرًا، یعنی قبروں کے پاس ان کاموں کو نہ کرو جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور سب سے غلط اور بڑا کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے شرک۔ شرک جیسا کام قبر کے پاس آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ شرک والا کام کیسے انجام دیا جاتا ہے؟ تو یہ چیز اور یہ کام ہمارے نظروں کے سامنے میں ہے کہ مردوں سے دعائیں مانگنا اور ان سے سوال کرنا، استغاثہ کرنا، ان سے مدد طلب کرنا اور بیماری سے تندرستی کے لیے فریاد کرنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو کھلا ہوا اور واضح شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور ایسے کرنے والوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اور آپ یہ فرمان اپنی موت سے 5 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خبردار جو تم سے پہلے لوگ تھے، جو تم سے پہلی امت گزری ہے، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے اور اپنے نیک لوگوں کے قبروں پہ مسجدیں تعمیر کرتے تھے۔ خبردار تم لوگ ایسے نہیں کرنا، تم لوگ قبروں کو مسجد نہ بنانا، اور میں تمہیں ان چیزوں سے روکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے عالم میں امت کو آگاہ کیا کہ قبروں کے پاس ان کاموں کو مت کرنا۔ تو بھائی اور بزرگوں، مردوں سے ضروریات کے لیے سوال کرنا
ان سے دعا مانگنا اور تکلیف دور کرنے کے لیے ان سے استغاثہ کرنا، یہ سب وہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ دعا اور سوال اور استغاثہ اور استعانہ یہ سب اہم عبادات ہیں، لیکن انہیں اللہ سے نہ کر کے غیروں سے کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ قبروں کے پاس بیٹھنا، اعتکاف کے لیے بیٹھنا اور یہ سمجھنا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا اور یہاں پہ نماز پڑھنا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے برابر ہے، تو یہ بہت ہی بڑی بدعت ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیماری میں فرمایا کہ جس بیماری کے بعد آپ تندرست نہیں ہو سکے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس سے یہ مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری قبر کو میری امت کے لوگ سجدہ گاہ نہ بنائے، مسجد نہ بنائے، اور اگر جس نے ایسا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا، یہ اگر مردے کی تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے کہ مردے اس شخص کی ضروریات کو پوری کر دے گا، تو ایسا کرنے والا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے کہ اس کے ذریعے شرک تک آدمی پہنچ جائے گا، اور یہ بدعت شرک تک پہنچا دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا عقر فی الاسلام، کہ اسلام میں عقر نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے اور بکری کو ذبح کرتے تھے، گائے اور بکری کو ذبح کرتے تھے، یا عقر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ پورے ذبح نہیں لیکن اس کے جسم سے گوشت کا حصہ کاٹ لیتے تھے، اور یہ چڑھاوے کے غرض سے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لا عقر فی الاسلام، کہ اسلام میں عقر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، اور ہمیں ایمان اور صحیح عقیدے پہ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ